کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بذات خود رحمت ہیں، تو پھر ان پر رحمت بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم، کہ جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود رحمت ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ جب پاک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ میں نے کہا پھر جب اللہ پاک ہے تو پھر اللہ کی پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے بندہ خود پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے سے رحمت بھیجنے والے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ حدیث شریف ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو ایک مرتبہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اور من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئاتہ، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ 100 رحمتیں جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے، اور من صلی علیہ مئاتہ، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے کاتب اللہ لہ بین عینیہ براۃ من نفاق و براۃ من نار، فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نار جہنم سے بری ہے، یہ نفاق سے بری ہے، وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ قیامت والے دن اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ رحمت بھیجنے والے پر رحمت جو ہے وہ اترتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ جب ہم سرکار کی ذات پر برکت بھیجتے ہیں تو وہ جو برکت ہے وہ بھیجنے والے پر بھی نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت ہونے کے باوجود ان پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ ہم پر بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔